سر ایک صاحب کا ایک اعتراض بھی آیا ہے کہ قربانی کے سلسلے میں تو بہت سارے فائدے بھی ہو رہے ہیں کہ غریبوں کو گوشت مل جاتا ہے، لوگوں کے کاروبار بھی جو ہے چل جاتے ہیں، تو یہ کرنے میں پھر حرج کیا ہے؟ اچھا، تو یہ اعتراض ایک صاحب کا آیا تھا قربانی کے اوپر، جو ہم لوگ اس کے رد میں جو بیان دے رہے ہیں یا اپلوڈ کر رہے ہیں، تو یہ ان صاحب کا کیا، یہ تو میں نے ایک مرتبہ کہیں پہ پورا ایک مضمون کی صورت میں پڑھا بھی تھا کہ قربانی تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تاجروں کو تجارت کا موقع مل رہا ہے، اور ٹرانسپورٹر حضرات کو بڑا ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، کھالیں بکتی ہیں تو مزدور طبقہ کماتا ہے، غریب لوگ جو گوشت سال بھر نہیں کھا پاتے ان کو گوشت میسر ہو جاتا ہے۔ تو پورا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا ایک مرتبہ، تو یہ تو خیر ایک اعتراض آیا ہے ابھی ہمارے سامنے، ورنہ تو پورے لوگوں نے مضمون لکھے ہیں کہ ملحدین کو بڑی نفرت ہے اس چیز سے۔ عام طور پر یہ والا جملہ کس دیتے ہیں، کہتے ہیں ملحدین کو قربانی سے بڑی نفرت ہے، کیونکہ قربانی میں تو بڑے فائدے پنہاں ہیں، قربانی میں تو یہ ہو رہا ہے، قربانی میں تو ایسا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک مبالغہ کیا ہوا تھا کہ گورنمنٹ بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے کلی انسانیت کا فائدہ ہو جائے اس طریقے سے، اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ، یہاں تک بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس کام کو روکنے کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے؟ تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو دین سے منسوب نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو یہ مت کہیں کہ یہ خدا کی تقرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، آپ یہ مت کہیں کہ قرآن کے اندر قربانی کا حکم ہے، آپ یہ مت کہیں کہ یہ سنت ابراہیم ہے اور اللہ نے اس کو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ لوگوں پر اس کو واجب نہ کریں، آپ لوگوں پر یہ مسلط نہ کریں کہ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ دینے کی حیثیت ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آپ یہ نہ کریں، آپ اس کے لیے آج لاکھ کیا آپ 10 لاکھ جانور کاٹ لیجئے، اگر لوگوں کو فائدہ اس میں پنہاں ہے تو کرتے رہیے۔ آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں یہ چیز، آپ اس کو دین سے ہٹا کر دیکھ لیجئے، آپ شریعت کا نام ہٹا کر دیکھ لیجئے، آپ یہ چیز ان کے سامنے عیاں کر کے دیکھ لیجئے کہ جس کا آپ کو لالچ دیا گیا ہے کہ یہ قربانی کا جانور وہ جانور ہے جس پر سواری کر کے تم پولیس رات کو پار کر لو گے، آپ ہٹا کر دیکھ لیجئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو خدا کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، آپ نے اللہ کی ذات کا نام لے کر لوگوں میں رائج کیا ہے، اس لیے لوگ اس کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ فلاح انسانیت کی بات کرتے ہیں تو فلاح انسانیت کے کرنے والے کام تو بہت سارے ہیں۔ جو شخص 10 لاکھ کا بکرا، 10 لاکھ کی گائے اپنے گھر کے دروازے پر باندھ دیتا ہے، اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جو روڈ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے یا گندگی پڑی ہوئی ہے یا آنے جانے والے لوگ اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ اس کے لیے 1000 روپیہ بھی خرچ کر لے۔ کیا اس کے اوپر قرآن نے، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا فلاح انسانیت کے لیے؟ آپ نے اس کے اندر یہ چیز پیدا کر دی ہے کہ تیری جان اس جہنم سے چھوٹ سکتی ہے جو تیرے جرم کی وجہ سے تیرے لیے لکھ دی گئی ہے، اس لیے وہ اس کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ ورنہ کیوں فلاح انسانیت، کل انسانیت کے فلاح کے لیے اٹھ کے کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کو اگر غریب کی کفالت کا بہت زیادہ درد ہے، وہ اگر غریب کو گوشت کھلانا چاہتا ہے، وہ غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو غریب صرف گوشت نہیں کھاتا، غریب کو تو زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو اس کو چاہیے ہیں، تو بڑھے آگے۔ جتنے کا اس نے ایک جانور لا کر اپنے دروازے پہ کھڑا کیا ہے، اتنے میں وہ 10 گھروں کی کفالت کر سکتا تھا، کرے کفالت آگے بڑھ کے کیوں نہیں کرتا؟ اس کو آپ اس کی طرف رغبت دلائیے کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سال بھر کر تو رہا ہے۔ اگر سال کے ایک دن میں اگر اس نے یہ اللہ کے نام پر، پھر وہ بات اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر آپ جب کہیں گے
تو اس کا رد کرنا اس شخص کی ذمہ داری بن جائے گا جو اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ یہ اللہ کے نام پر نہیں ہے. یہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہو جائے گا کہ وہ بتائے کہ نہیں، یہ اللہ نے ایسا کہیں بھی آپ کو حکم نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جانوروں کو لا کر باندھیں اور اس کی قربانیاں دینا شروع کریں. فلاح انسانیت کی اگر یہی چیز تھی، آپ کہتے ہیں کہ خدا کے نام کے اوپر آپ ایک نئی رسم کو جاری کر دیں اور کہیں کہ اس سے تو بڑا فلاح ہو رہا ہے، تو دنیا کے پتہ نہیں کتنے مذاہب ہیں جہاں پر ایسے پتہ نہیں کتنے محفلیں، کتنے میلے لگتے ہیں، وہ بھی یہی دلیل دیں گے تو آپ توبہ توبہ استغفر اللہ کر کے اس کا انکار کر دیں گے. ہندوازم کے اندر وہاں پر جب کمبھ کے میلے لگتے ہیں اور کروڑوں بندہ وہاں پر آ کے جمع ہوتا ہے تو وہاں پر کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، کتنے سٹورز لگتے ہیں، کتنی تجارت ہوتی ہے، کتنے ٹرانسپورٹر حضرات وہاں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کے لیے چندہ جمع ہوتا ہے. تو پھر آپ اس کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو انسانیت کے فلاح کی بات ہو رہی ہے. آپ اس لیے غلط کہتے ہیں کہ اس کو خدا کے نام پر منعقد نہیں کیا جائے، اللہ کے نام پر منعقد نہیں کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام سے منسوب کرنا غلط ہے. آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں. یہی چیز یہاں موجود ہے کہ اگر یہ چیز خدا سے منسوب کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، غلط ہے. قرآن نے کہیں حکم نہیں فرمایا کہ گھر گھر لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کریں. ایک آیت بھی، آپ جو بھی آیت پیش کرتے ہیں جس میں آپ ہدیوں کا ترجمہ قربانی کر دیں، بدن کا ترجمہ آپ جانوروں کو ذبح کرنا کر دیں، کچھ بھی کر دیں، آپ قرآن کی ایک آیت سے یہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ گھر گھر قربانی کرنا یہ قرآن کے اندر موجود ہے. گھر گھر جانور ذبح کرنا یہ اس دن کے اندر آپ کو جنت سے پار، جہنم سے پار کروا دے گا اور آپ کا بیڑا پار کروا دے گا. یہ ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ والے اعتراض کسنا کہ فلاں ملحدین کو اس سے بڑی چڑ ہوتی ہے، اور یہ حج کے اوپر بھی کچھ لوگ مضمون لکھتے ہیں کہ دیکھو ملحدین تو اس سے کتنی چڑ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو اللہ کے نام پہ آپ اس کو منسوب کرنا چھوڑ دیجیے. آپ نے جیسے اللہ کے نام پر اس کو منسوب کیا، پھر دیکھیں کھالوں کی جو پیداواری معاملات ہیں اس سے جو پیدا ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ میں اور آپ کہاں جا کے کسی مزدور کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کھال بیچ دینا اور اپنے گھر کا گزارا کر لینا، آج آپ کو اس جگہ پر بیٹھ کر روزی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو میں کھال دے رہا ہوں، جاؤ اس کو بیچ دو اور آج آپ کے گھر کا کھانا اس سے چلے گا. آپ کے پاس تو مساجد کے لوگ آتے ہیں کھال لینے کے لیے کہ مساجد کے اندر بچے پڑھنے والے ہیں، مساجد کے بل ہیں وہ ادا کر دیے جائیں. کیا کسی روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی کھال جو آپ جانور ذبح کریں؟ میں نے بھی پڑھی ہیں وہ روایتیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد کی وہ روایت میں نے بھی پڑھی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ علی بن ابی طالب کو حکم فرمایا کہ کھالیں جو ہیں وہ استعمال نہ کرو بلکہ دے دو. وہ میں نے بھی پڑھی ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کہیں بھی لکھا ہوا ہو کہ مسجد میں دے دو، مسجد کے بل ادا کروانے کے لیے دے دو، مسجد میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دے دو. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو پھر تو آپ اس کو سنت، عین سنت کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اجتماعی قربانی کا جو ذمہ لیا جاتا ہے وہ خاص طور پہ کن لوگوں نے لیا ہوا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اجتماعی قربانیاں یہ جاری و ساری ہیں، ان کو رواج دیا گیا ہے. اور اس میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہوتا ہے؟ آپ سے اجتماعی قربانی کے نام کے اوپر جو رقم لی جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوری رقم کا پورا حصہ مجھے ملے گا. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں کام کرنے والوں کا بھی حصہ شامل ہے، اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ شامل ہے جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی کا پورا حصہ آپ کو مل جائے گا، اتنے کا حصہ ہے آپ کا. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات میں کر رہا ہوں. بات جو اصل مدعے کی ہے وہ یہ ہے کہ فلاح انسانیت کا اگر اتنا ہی آپ کو جذبہ پیدا کرنا ہے تو کرنے کے بہت سارے کام ہیں. ہمارے جیسے علاقے جو غریب ممالک ہیں وہاں پر تو گٹر کی ڈھکن نہیں ہے، بچے، زندہ بچے اس میں گر جاتے ہیں، ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سامنے والے سیٹ کو، سامنے والے گھر کو
اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ایک گٹر کا ڈھکن اپنے پیسے سے لگوا دے، وہ 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا جانور کھڑا کر کے کہتا ہے میں تو فلاح انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یہ کون سے انسانیت کی فلاح ہے جس میں انسانیت تمہارے سامنے ڈوب کے مر چکی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ گوشت کھلا رہا ہے اس کو؟ وہ خود گوشت تھا جو آج مردار ہو چکا ہے۔ کیسے آپ اس کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں، یا کیسے یہ بات دے کر لوگوں کو جھانسا دے سکتے ہیں کہ یہ فلاح انسانیت کا کام تھا؟ تو پہلے فلاح انسانیت کی تعریف ہمیں سمجھنا پڑے گی کہ فلاح انسانیت ہوتی کیا ہے، اور اس کے اندر خود غرضی والا مظاہرہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں اچھی طرح اپنی جانچ کر لینی ہے کہ خود غرضی کیا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے مال خرچ کرنے والا معاملہ ہے، اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں یہ فلاح انسانیت کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی جان کو جہنم سے بچانے کے لیے، جو مجھے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ جہنم سے تمہاری جان بچ جائے گی۔ وہ روایت ہے نا، ایک کون سی ہے، جانور کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکی دی جائے گی۔ یہ ایسی بہت ساری روایت موجود ہے، جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی لے رہا ہوں۔ جانور کو قبلہ رخ کرنے کا تو الگ ہی ثواب ہے، ویسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور کٹ رہے ہیں، کہیں پر یہ اہتمام نہیں کیا جا رہا قبلے کی طرف رخ کرنا، کہیں پر یہ اہتمام نہیں کیا جا رہا کہ میں اس کے اوپر انی وجہت وجیہ والی دعا بھی پڑھوں گا۔ یہ دعا ہے نا، انی وجہت وجیہ للذی، پوری دعا تو خیر مجھے یاد بھی نہیں ہے، ابھی قرآن کی آیت ہے یہ تو، انی وجہت وجیہ للذی۔ جانور کی قربانی کے اوپر میں چھری میں پھیروں گا، کبھی اہتمام کیا ہے؟ گوشت تو بہت کھاتے ہیں ہم لوگ، اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے جانور کو ایک تو ذبح کر رہے ہیں، خود کو تقرب چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وسجد وقترب، قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تمہیں قربت حاصل کرنی ہے، اپنی قربت کے لیے ایک تو میں نے جانور کو اس کی بھینٹ چڑھایا، اوپر سے کسائی کو بھی چڑھا دیا اس کے اوپر۔ کسائی اس کے پیٹ پہ بیٹھ گیا ہے، اس کی دم کو کھینچ رہا ہے، مار توڑ چل رہی ہے، کھینچا تانی چل رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ قبلہ رخ تو رہ گیا تھا۔ قبلہ رخ کر بھائی، اس کو بڑی نیکی تو ضائع ہو جائے گی۔ وہ قبلہ رخ کی کوششیں ہو رہی ہیں، جانور پریشانی کے حال کے اندر، عالم کے اندر ہے، اور آپ وہ حدیثیں سنا رہے ہیں ہم لوگوں کو جس میں کہا جا رہا ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو کہ جانور کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ حدیثیں سنا کر آپ رغبت دلا رہے ہیں، جانوروں کے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ قبلہ رخ تو کر۔ اس کو مولوی صاحب کھڑے ہو کے بولنا ہے کہ قبلہ رخ نہیں ہوا ہے، اب اس کو ایک ثواب اس سے ضائع ہوتا جا رہا ہے، اب یہ منکرات میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ بتائیں ذرا کون سی روایت ہے قبلہ رخ کرنے والی؟ اگر میں نے قبلہ رخ نہیں کیا تو میرا جانور ضائع ہو جائے گا۔ یہی معاملہ وہ قبر کے اندر کرتے ہیں، قبلہ رخ کرنا۔ تو مولوی صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، خطبوں میں بتایا جا رہا ہے کہ جانور کو اپنے قبلہ رخ ہو کر آپ کو ذبح کرنا ہے، اور ناشتہ تو جو ہوگا وہ آپ کے کلیجے سے ہونا چاہیے۔ تو پھر میرا کہاں گیا وہ محبت جو میں لوگوں کے ساتھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کلیجی تو میں خود کھا جاتا ہوں، اس کو سنت قرار دے دیتے ہیں کلیجی کو نا، وہ کھانا سنت ہے۔ تو اس جانور کو اس کے پیٹ پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں، اس کے دم سے کھینچ رہا ہے بری طرح سے۔ یہ تو سارے منظر میں نے بھی دیکھے ہیں، ہم سب جانتے ہیں معاشروں میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کو قبلہ رخ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ بدک رہا ہے، اس کے اوپر چھری چلا کے، اور جو عام بندے سے چھری چلائی جا رہی ہے اسے چھری چل نہیں رہی ہے، تو اس کو اور تکلیف دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا آپ محبت کا درس دینے والے، اور کیا آپ اس کو کس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ جانور زندہ اٹھ کے بھاگتا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ کتنے لوگوں کی تباہی کرتا ہے۔ معاشرے میں ایک بگاڑ ہو تو سامنے رکھوں نا میں، کتنے لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں جس میں جانور بھاگا ہے اور کتنے لوگوں کی ہڈی پسلی توڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فلاح انسانیت کا کام ہے جس میں گلی گلی کے اندر لوگ اس جانور کی سینگوں کا، اس کی لاتوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک تماشا بنا ہوا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاح انسانیت کا کام ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آپ نے خون کاٹ کر اس معاشرے کی اندر بگاڑ پیدا کیا ہے،
صاف ستھرا خوشبودار علاقہ، وہاں پر آپ نے لا کے اسی گندگی پھینکی، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ اٹھا بھی لیا جائے جب بھی اس میں کم از کم 15 دن تک وہاں پر وہ اس کی اسمیل رہتی ہے۔ آنے جانے والے تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں، آنا جانا محال ہو جاتا ہے۔ ہم تو روزانہ جب عید کے بقرعید کے بعد ہم لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کون سی فلاح انسانیت مضمر ہے وہ بتایا جائے؟ وہ حدیثیں یاد نہیں ہیں؟ اپنے ہاتھ و مال سے، اپنی ہاتھ و زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف دینے والا تو مسلمان ہونے کی کیٹیگری سے ہی خارج ہو جاتا ہے اس روایت کے اعتبار سے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں اور خود ہی آپ اس کا جائزہ لے لیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہم تو دونوں چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو اس طریقے سے منسوب نہ کریں، لوگوں کو لالچ نہ دیں، ان کو فلاح انسانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، سارا سال کر رہے ہیں تو سارا سال کریں۔ آپ اس کو یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ ایک دن تم نے اگر یہ کام کر لیا تو اب تمہارے لیے اتنی بڑی بشارتیں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ ناخن اور بال نہیں کاٹیں۔ ناخن اور بال نہ کاٹنے میں کون سی فلاح چھپی ہوئی ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیا جائے۔ میں اپنے ناخن اور بال اگر نہیں کٹواؤں گا 10 دن تو کتنی فلاح انسانیت ہو سکتی ہے؟ وہ تو انسانیت کا رب ہے، انسانیت کا فائدہ چاہتا ہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس چیز سے۔ آپ بتائیے کیا فائدہ؟ اس کو ظالموں نے اللہ کے رسول سے منسوب کر دیا، اس کو ظالموں نے حج کے نام سے منسوب کر دیا کہ خدا کو یہ چیز پسند نہیں کہ آپ حج کے موقع پر صاف ستھرے رہیں۔ باقاعدہ میں نے سنا ہے کہیں پر، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کس سے سنا۔ بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ گرد میں اٹھا ہوا شخص جو اللہ کے کعبے کی طرف آتا ہے اس کی دعا کی قبولیت کو بشارت کی حدیث ہے، مجھے پوری حدیث بھی یاد نہیں آ رہی ہے۔ ناخن و بال نہیں کاٹیں آپ 10 دن، بیچارے ناخن و بال کی سختی سے نائی بیٹھا ہوا انتظار کر رہا، بندے آ ہی نہیں رہے، بولے بھائی کیا ہوا؟ ناخن و بال نہیں کاٹنا۔ بڑی سخت وعید آئی ہے اس کے اوپر، ناخن و بال نہیں کاٹو، اس میں بڑا فلاح انسانیت جیسے کہ موجود ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، یا اس سے بالکل ہٹ کر ہے یہ چیزیں؟ اور بھی بہت سارے لوازمات ہیں اس کے اندر جو آتے جائیں گے تو میں اس کو بیان کرتا جاؤں گا۔ ناخن و بال کا تو ذکر ایسے ہی بھی ذہن میں آ گیا تو اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی ناخن نہیں کاٹنا ہے اور بال نہیں کاٹنا ہے آپ کو۔ اور بس آپ یہ سوچیں کہ اگر فلاح انسانیت کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو فلاح انسانیت ذرا اس میں سے نکال کے دکھائیے اور صرف فلاح کی بات کریں، پھر اس میں اس کی جان کو جہنم سے بچانے کا لالچ نہ دیں، پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس عمل کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔